السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا مت، تکونو تم بنو، کانا یکونو مانے ہونا بننا، لا تکونو مت تم بنو، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفرو جنہوں نے کفر کیا، کا مانے جیسے، تم مت بنو کا جیسے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، اخن کا پلورل اخوان، ہم ان کے، لاخوانہم ان کے بھائیوں سے، ان کے بھائیوں کے لیے، اذا جب، ضربو انہوں نے مارا، فی الارض زمین میں، ضربو فی الارض یہ ایک پورا کا پورا ورڈ ہے جو استعمال ہوتا ہے سفر کرنے کے معنی میں، جس کو فریز کہتے ہیں نا، فریزل ورب آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ تو ضربا فی الارض زمین میں مارنا، مطلب زمین میں محنت کرنا، کوشش کرنا اور جانا ادھر ادھر، سفر کرنا۔ او یا کانو وہ ہوئے، غزن غازی کا پلورل ہے، غازی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں غزن، یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے، لو اگر، کیا کہتے تھے وہ، لو اگر، کانو وہ ہوتے، عندنا ہمارے پاس، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، ماتا سے پلورل ہو گیا ماتو، ما نگیٹو کے لیے نہیں، نہیں وہ مرتے، وما اور نہ، قتلو قتلا پیسیو ہے قتل سے، قتلا قتل کیا جانا، وما اور نہ، قتلو وہ قتل کیے جاتے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا، وہ اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مارے جاتے مطلب یہاں پر یہ قتل کے معنی میں، نہ قتل کیے جاتے، تو قتل میں بھی مارا جانا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مارے جانے کا لفظ ہے ترجمے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لی اس لیے، اس وجہ سے، تاکہ، اور وہ یہ بات کیوں نکالتے ہیں، تاکہ یجعل اللہ، اللہ بنا دے، جعل یجعل مانے بنانا، اللہ بنا دے، ذالکا اس بات کو، حسرتن حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے کہ انہیں اس پر حسرت ہوتی رہے، تکلیف ہوتی رہے۔ تو یہ بھی ایک، دیکھیں یہ ایک بیماری ہے اس طرح کی کہ لوگ اس کی وجہ سے، آدمی کو پچھلی باتوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سائیکولوجسٹ وغیرہ ان کے پاس جاتے ہیں دوائیاں لینے کے لیے، تھیراپی کرانے کے لیے، یہ بھی ایک طرح سے ٹارچر ہی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس معاملے کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ واللہ اور اللہ،
युहयी, अहया युहयी माने जिंदा करना, अल्लाह जिंदा करता है, व युमीतु और मौत देता है। अल्लाह ही जिंदा करता है और मौत देता है। ऐसा नहीं कि अगर वो पिछले वाले सबक में भी आया था कि अगर ऐसा नहीं है कि वो अगर घर पर रहते तो उनको मौत ना आती। मौत देना और जिंदा रखना तो अल्लाह का काम है, ये इस वजह से नहीं हुआ कि वो चले गए। बस ये बात उनके दिलों में हसरत रहेगी जो कि तकलीफ का ही सबब है। वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलूना जो तुम करते हो उसको बसीरुन देख रहा है। ताकि अल्लाह इसको उनके दिलों में सबब हसरत बना दे, और अल्लाह ही जिलाता और मारता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब देखिए, थोड़ा सा गौर करिए तो कितनी कितनी तरीके से अल्लाह ताला समझा रहे हैं। वलइन, और अगर, मान लीजिए, इन कुतिल तुम, अगर, ला तो ताकीद के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है। इन अगर, कुतिल तुम कत्ल किए जाओ, मार दिए जाओ, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाओ। औ या मुत तुम, मर जाओ तुम, मौत आ जाए, फितरी मौत तुमको आ जाए रास्ते में, तो मगफिरतुन अल्लाह की माफी, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, तो पूरे का है अल्लाह की माफी, व रहमतुन और उसकी रहमत, खैरुन ज्यादा बेहतर है, खैरुन ज्यादा बेहतर है, मिम्मा उससे जो यजमाउन वो जमा कर रहे हैं, जो वो जमा कर रहे हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि चलिए अगर हम रुक जाएंगे घर पे और नहीं मारे जाएंगे तो कुछ दिन और मोहलत मिल जाएगी, कुछ और मालो दौलत जमा हो जाएगी, तो ये बताओ कि अगर तुम मार दिए जाओ अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का रास्ता देखिए क्लियर है बिल्कुल, जो भी अल्लाह की रजा के लिए जिस चीज को भी आप काम कर रहे हो वो अल्लाह का रास्ता है। हर वो एक, वो अल्लाह का रास्ता है जिसमें आप अल्लाह की रजा चाहने के लिए काम कर रहे हैं, वो अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह की खुशी मतलब। तो अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाओ या मर जाओ, फितरी मौत आ जाए, तो ये चीज तो ज्यादा बेहतर है। ये अल्लाह के रास्ते में मरोगे तो उससे अल्लाह की रहमत का सबब बनेगा, ये अल्लाह के रहमत के ज्यादा करीब होगे तुम। तो ये चीज और अल्लाह की माफी ज्यादा बेहतर है उससे जो तुम जमा कर रहे हो। और अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की मगफिरत और रहमत इससे बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। तो यहां पर वैसे क्योंकि फी सबीलिल्लाह ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ये जंग की बात चल रही थी, तो यहाँ वही मुराद है। बाकी अल्लाह का रास्ता हर वो रास्ता होता है जिसमें आप अल्लाह की खुशी चाहते हैं। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। वला और, ला ताकीद के लिए, इन अगर, तुम मर जाओ, औ या कुतिल तुम या मार दिए जाओ, कत्ल कर दिए जाओ, लइलल्लाहि तो अल्लाह ही की तरफ, ला ताकीद के लिए होता है, लइलल्लाहि इला की तरफ, टूवर्ड, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, तुहशरून तुम जमा किए जाओगे। तो अल्लाह की तरफ ही तुम जमा किए जाओ, चाहे घर बैठे मरो या अल्लाह के रास्ते में मरो या अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाओ, सब सूरतों में तुम्हें जाना अल्लाह ही के पास है। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि हम उन कामों को करें जो अल्लाह की रजा रजा का सबब बने और अल्लाह की रहमत को और अल्लाह की मग़फ़िरत को ज्यादा करीब करने वाले हों, क्योंकि हमें जाना वही है एट द एंड, अल्लाह के पास ही। और अल्लाह के पास जब जाएंगे तो वहां पर अल्लाह की जो वो है फैसला अल्लाह की रजा के मुताबिक होगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा, और जो अल्लाह के ज्यादा करीब होगा अल्लाह ताला उसके हक में फैसला करेंगे, जाहिर है। और तुम मर गए या मारे गए, बहरहाल तुम अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। फबी रहमतिन, मा ये एक्स्ट्रा है, फबी रहमतिन, फबी रहमतिन
من اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، بھی وجہ کے لیے آتا ہے، سبب کے لیے آتا ہے، فبی رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہے، لانا یہ لینو مانے ہوتا ہے نرم ہونا، لین، لین آپ نے سنا ہوگا، لین بھی بولتے ہیں، لین ایک ہم نے اس کا جو قرات کا رول تھا لین کا، اس میں بھی ہم نے بتایا تھا اس میں نرم آواز سے پڑھا جاتا ہے، تو وہی نرمی، لین کا معنی نرمی ہے، لنتا تم ہوئے نرم، لہم ان کے لیے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم ہو، ولو کنتا اور اگر کنتا تم ہوتے، فزن سخت، سخت، فزن، فضا مانے ہوتا ہے فا زا زا، فضا فزو مانے ہوتا ہے سخت ہونا اور برا ہونا، برے اخلاق کا ہونا، بد اخلاق ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ بد اخلاق اور سخت ہوتے، سخت مزاج، غلیظ القلبی سخت دل، غلیظ مانے موٹا، القلب مانے دل، موٹے دل کے یعنی سخت دل کے، جس دل پر کسی کی اثر ہی نہیں پڑتا کسی چیز کا، اس کو غلیظ القلب کے، اگر آپ سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے، لا تو انفزو، انفزا، فا زود زود مانے ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا، الگ کرنا، تو انفزا الگ ہو جانا، انفزا کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، انفزو تو الگ ہو جاتے، من حولک تمہارے پاس سے، حول کہتے ہیں چاروں طرف کو، تو تمہارے طرف، تمہارے پاس سے وہ الگ ہو جاتے، جی مہر۔ سر غلیظہ مطلب موٹا؟ ہاں جی غلیظ موٹا، شکریہ۔ تو موٹا دل مطلب ہوتا ہے سخت دل، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو، اگر تم تندخو، تندخو اور سخت دل ہوتے، تندخو وہی اکھڑ مزاج جس کو بولتے ہیں، اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، تمہارے پاس سے الگ ہو جاتے، مطلب ہٹ جاتے، اور اس کو اردو میں ترجمہ کیا بھاگ جاتے، تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، الگ ہو جاتے، تم سے دور ہو جاتے، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين، فاتو، عفا یعفو مانے ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اعفو عنہم ان سے درگزر کیجیے۔ اب دیکھیں کیا ہوا تھا، جنگ والے دن ہم نے بتایا تھا آپ کو کچھ لوگوں نے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑا حادثہ ہوا اور بہت مصیبت جھیلنی پڑی، ساری تکلیفیں اسی وجہ سے ہوئی، تو اب اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان پر ناراض نہیں ہوئے، تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے آپ نرم ہیں، اور اللہ اب آگے دیا جائے بات بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ان سے ہوئی تو اللہ نے بھی ان کو معاف کیا، پیچھے بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو معاف کر دیجئے ان سے، درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور ان کے لیے معافی طلب کیجئے، اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کیجئے، وشاورہم، شاور شین باورا، شاور مشورہ کرنا، ایک دوسرے سے رائے لینا، ایک دوسرے سے صلاح لینا، وشاورہم اور ان سے مشورہ لیجئے، فی الامر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ کیجئے اس میں ان سے مشورہ بھی لیجئے، فَإِذَا اور پھر جب، عزمتا، عزم مانے ہوتا ہے پکا ارادہ کرنا، عزم پکا ارادہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، ٹھان لینا، فَإِذَا عزمتا یعنی پھر جب کوئی فیصلہ کر گزرو کسی کام کے اوپر تم فیصلہ کر لو، فتوکل، توکلا مانے ہوتا ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، فتوکل علی اللہ تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو۔ اب دیکھیے چیزوں کو سمجھیے یہاں پر کس طرح یہ کہا جا رہا ہے، قرآن کیسے کہہ رہا ہے توکل کرنے کو، پہلے پہلے اپنی پلاننگ کیجئے خوب،
آپ کو کام کیسے کرنا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے یا اپنے گھر والوں سے اس معاملے میں مشورہ کیجئے کہ کیا صحیح رہے گا، کیا غلط رہے گا۔ جب یہ ساری چیز طے ہو جائے اور پھر آپ کسی ایک کام کا فیصلہ کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ساری پلاننگ کے بعد آپ نے غور و فکر کیا خوب، اس کے بعد دیکھا کہ ہاں یہ والا کام ٹھیک رہے گا، اس طریقے سے ہم کریں گے، پھر توکل کرنا ہے اللہ پر، فتوکل علی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی اسی طرح کے توکل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس کوئی پلاننگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بس اٹھ کے چل دیے اور کہنے لگے ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا۔ یہ طریقہ نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں کہ پہلے مشورہ کرو، پہلے پلاننگ کرو خوب، بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ لو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان اگر ینصرکم، نصر ینصر مانے ہوتا ہے مدد کرنا، ان اگر ینصر مدد کرے، کم تمہاری، اللہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے اللہ، فا تو لا نہیں، غالبا کوئی غالب، لکم تمہارے لیے کوئی غالب نہیں، پھر یعنی تم سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کسی کو کنٹرول نہیں ہوگا اگر تمہاری مدد کرے کون؟ اللہ۔ وَإِن اور اگر یخذل، خذل یخذل مانے ہوتا ہے خاذال لام، خذل یخذل چھوڑ دینا، وَإِن یخذل اور اگر چھوڑ دے، تم کو، اگر وہ تم کو چھوڑ دے، فا تو من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعدہ اس کے بعد، اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے بعد؟ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، اور یہاں پر دیکھیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو بعد میں لاتے ہیں، اگر سوری پہلے لاتے ہیں تو اس میں تاکید ہو جاتی ہے معنی میں بہت زیادہ، وعلی اللہ اور صرف اللہ ہی پر، اس کا مطلب ہوگا اور صرف اللہ ہی پر، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کرے، المؤمنون مومنین، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومنین بھروسہ کرے۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وما اور نہیں، کانا ہوا اور نہیں ہوا، لنبی کسی نبی کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ایسا جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں کسی نبی کو، ان کے یغلا وہ خیانت کرے، یغل غین لام لام، غلہ یغلو مانے ہوتا ہے چپکے سے کوئی چیز لے لینا، مہر خنزہ صحیح سے بیٹھیے آپ لوگ، اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو خیانت کرے، چپکے سے کوئی چیز لے لے، یعنی چپکے سے کوئی چیز لینا خیانت ہی ہوتا ہے، یعنی آپ سب کا ایک چیز پر سب کا حق ہے، آپ چپکے سے اس میں سے کچھ لے لے تو یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے۔ ومن یغلل اور جو خیانت کرے، یاتی اتا یاتی مانے آنا، اور با کے ساتھ ہم نے بتایا تھا یہ فریز ہو جاتا ہے لے کر آنے کے معنی میں، یاتی اور جو خیانت کرے گا، یاتی لے کر آئے گا، بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی، یعنی وہ اس خیانت کے ساتھ آئے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ اس خیانت کے ساتھ ہی آئے گا،
सुम्मा फिर तुवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को, माँ का सबत उसकी कमाई उसकी करतूत, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा उसकी करतूत को, वहुम और वो ला युज़लमून जुल्म नहीं किए जाएंगे। और नबी का ये काम नहीं कि वो कुछ छुपा रखे, यानी छुपा कर रखे, और जो कोई छुपाएगा वो अपनी छुपाई हुई चीज को कयामत के दिन हाजिर करेगा, फिर हर जान को उसके किए हुए का पूरा बदला मिलेगा और उन पर कुछ जुल्म ना होगा। अफमन इत्तबअ रिज़वान अल्लाहि कमन बाअ बिसखतिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। क्या, मन जो, क्या जो इत्तबा इत्तिबा करता है, रिजवान अल्लाह अल्लाह की खुशी की, जो अल्लाह की खुशी के पीछे चलता है, का मन उसकी तरह, का जैसे, मन वो जो, क्या जो अल्लाह की रजा की इत्तिबा करता है वो, का मन ऐसा होगा जैसे बाआ लोटा, जो लोटा, बिसा खातिन गुस्से के साथ, मिन अल्लाह अल्लाह के, जो अल्लाह के गुस्से के साथ लोटा। बा मैंने पहले भी बताया था, बा के साथ जब आता है मुस्तहिक होना, इसका माने भी होता है मुस्तहिक होना। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह की रजा की इत्तिबा करता है वो उसकी तरह हो सकता है जो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक हुआ? व मअवाहु और उसका ठिकाना जहन्नम जहन्नम है, व बिअसल मसीर और वो बुरा ठिकाना है। क्या वो शख्स जो अल्लाह की मर्जी का ताबे हो, अल्लाह की मर्जी के पीछे चलता हो, वो उस शख्स के मानिंद हो जाएगा? मानिंद माने जैसे जो अल्लाह का गजब लेकर लौटा और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो कैसा बुरा ठिकाना है। बाआ या इसका माने लौटना भी होता है, बाबू माने लौटना और लेकर लौटना, और मुस्तहिक होना भी इसका माने होता है। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। हम वो सब, दरजातुन दर्जे के एतबार से हैं, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, लहुम दरजातुन उनके लिए दर्जात हैं, इंदल्लाही अल्लाह के पास, वल्लाहु और अल्लाह, बसीरुन देख रहा है, बिमा यअमलून उनके कामों को। अल्लाह के यहाँ उनके दर्जे अलग अलग होंगे और अल्लाह देख रहा है जो वो करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द यकीनन, मन्नल्लाहु मीम नून नून, मन्ना माने होता है, मन्ना या मुन्नू माने एहसान करना। अल्लाह ने एहसान किया अलल मुमिनीन मोमिनीन पर, ईमान वालों पर, इज के बासा उसने भेजा, फीहिम उनमें, रसूलन एक रसूल, मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से, मिन माने से, अनफुस माने वो खुद, मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से, यतलू तला यतलू माने तिलावत करना, यतलू यतलू वो तिलावत करता है, अलैहिम उन पर, आयात ही अल्लाह की आयात को, वयुजक्की जक्का युजक्की तस्किया माने पाक करना, वयुजक्कीहिम और वो उनका तस्किया करता है, बुराइयों से उनको पाक करता है, वयुअल्लिमु अल्लमा युअल्लिमु तालीम माने सिखाना, वयुअल्लिमु और वो सिखाता है, हम उनको, अल किताबा किताब, वल हिकमता और दानाई हिकमत, व इन और अगर, कानू वो हुए वो थे, मिन कबलू इससे पहले यानी नबी के आने से पहले, लफी ज़लालिम मुबीन खुली हुई गुमराही में। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें सुनाता है और उनको पाक करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, बेशक ये इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। जी
سر لفی میں فی تو میں کا مطلب ہے، تو لام زبر کا کیا مطلب ہے؟ لام تاکید کے لیے آتا ہے، دیکھیے ہم نے بتایا تھا نا آپ کو بہت بار، تاکید کے لیے، یقیناً، اور اگرچہ وہ تھے یقیناً کھلی گمراہی میں. اور یہ اس وجہ سے بھی بعض جگہ دیکھیے آتا ہے کہ ان جو ہوتا ہے نا، یہ ان کا مخفف بھی ہوتا ہے. ان میں تشدید آتی ہے، ان ہٹا دیتے ہیں تو ان ہو جاتا ہے. تو جہاں پر ان کا مخفف ہوتا ہے نا ان، وہاں پر اس کو بتانے کے لیے کہ ان کا مخفف ہے، وہاں پر لام تاکید ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ میں. عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور وہ بے شک وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر. کیا لما جب، کیا جب، واو اور کیا اور جب، تو آپ خالی یہ بولیے اور کیا جب. پہلے واو کا ترجمہ کریں گے اور کیا جب، اصابتکم تم کو پہنچی، اصاب یصیب مانے پہنچنا، مصیبتن پریشانی، قد اصبتم یقیناً پہنچ گئی تم کو، مثلیہا اس کے دو گنی پریشانی. تم کو جو مصیبت، جب یہ والی مصیبت پہنچی، یعنی یہ پریشانی جو بہت کے دن پہنچی، لوگ مارے گئے اور تکلیف ہوئی، اس سے دوگنی تو تم کو اس سے پہلی والی جنگ میں بھی پہنچ چکی تھی. قل تم، اور جب یہ والی مصیبت تم کو پہنچی تو تم نے کہا تم نے کہا انا ہاذا، یہ کیسے آ گئی یہ مصیبت، یہ کہاں سے آ گئی. قل تو آپ کہہ دیجیے ہوا یہ من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہی ہے، تمہاری طرف سے ہی ہے، یعنی اس کا سبب تم لوگ بنے ہو. دیکھیں ہر چیز کا رزلٹ اللہ ہی دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، بٹ سبب بھی ایک چیز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ نے ساری چیزیں طے کی کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ یہی ملے گا. آپ کی غلطی کا رزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا، غلطی کرو گے تو ظاہر ہے رزلٹ خراب ہی ہوگا. تو اس کا سبب آپ ہی ہوئے ہو، یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو سمجھا چکے ہیں. یعنی تم لوگوں نے غلطی کی تھی نافرمانی کر کے، نبی کی نہ بات نہ مان کے. قل ہوا کہہ دو یہ من عند انفسکم تمہاری طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کلی ہر ایک چیز پر، علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیرون قدرت رکھتا ہے. اور جب تم کو ایسی مصیبت پہنچی جس کی دوگنی مصیبت تم کو پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، کہو یہ تمہارے پاس ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. چلیے یہ آج کا سبق ہے، اس کو یاد کیجیے گا، ورڈ اسپیلنگ لکھ لیجیے گا. سر لاس اب